قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول محتشم نبی مکرم حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محتشم سامعین، آج کی یہ منعقدہ تقریب میلاد جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا، اللہ اس کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے۔ ماہ ربیع الاول اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوا اور اب اپنا دامن سمیٹ چکا ہے، لیکن حضور کی یادوں کی لو مدھم نہیں ہوئی۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام تو بولے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر تذکرے ان کے ہیں، ہر لب پہ نعتیں ان کی ہیں، اور اہل ایمان کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی رت ہو، حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین پاتے ہیں۔ آج شمسی تقویم کے حساب سے سال کی آخری تاریخ ہے، اور ان لمحات کے اندر حضور کی یادوں کی خوشبو بکھر رہی ہے۔ حضور کا ذکر ہمارے لیے تسکین ہے روح اور قلب کی۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو ان کا تذکرہ، ان کی باتیں اہل ایمان کو تسکین دیتی ہیں۔ جب کوئی پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے، کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوق۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں کرو، ان کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جوں جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ
آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آج کی اس محفل میلاد میں آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں اور یہ پرنور مسجد کا ماحول، لیکن میں آپ کو جس مجلس کی کہانی سنانے لگا ہوں اس کو مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ صحابہ باہم مجلس برپا کیے بیٹھے تھے، حضور خود تشریف لے آئے۔ ہم تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول۔ لیکن یہ کیسی خوش بخت مجلس تھی جہاں حضور خود جلوہ فراز ہوئے۔ مجمع صاحب لگا تھا، مجلس برپا تھی، حضور تشریف فرما ہوئے اور آتے ہی ارشاد فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تم نے آج یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی یہ سوال کرے تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا ہم ذکر رسول کے لیے بیٹھے۔ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک،
ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا۔ ہم اس کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ آپ جو مل گئے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو وہ عرض گزار ہوئے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہدایت اسلام نصیب ہوئی اور ابا کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے برجستہ عرض کی، حضور ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم حلف دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا، انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ جب وہ قسم دے چکے تو ان کے چہروں پر حیرت و استعجاب کی کیفیت تو تھی۔ میرے حضور نے ان سے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق چاہیے، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا کہ تم یہاں موجود تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا ہے محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا۔ وہ عمل کون سا تھا جس عمل پر رب ہو کے ناز کر رہا؟ تو وہ عمل یہ تھا کہ صحابہ مل بیٹھ کر کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور یہ بات ایسی تھی کہ اللہ فرشتوں میں ملائے اعلیٰ میں ناز فرما۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی اور آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے، ساری زندگی حضور کا میلاد کرتے رہیں اور سجدوں میں گزار دیں ساری زندگی، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور بھی نہ آتے، اگر حضور نہ آتے ہمیں اپنی ذات سے ملاقات، خود ہی کا تعقل نہ ہوتا، ذات سے آگہی نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کو، اجرام فلکیہ کو اور چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا؟ انسان کی تقدس مار پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہے۔ انسانی ذلت کا عالم تو یہ تھا کہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہ درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود مانا ہوا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر۔ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں۔ اب اسے خود سے ملاقات ہوئی جب حضور کے در پہ آئے۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے، جو درختوں کو، پتوں کو، اجرام فلکیہ کو، جڑی بوٹیاں کو، حشرات الارض کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اب اس کا تبدیل شدہ لہجہ دیکھیے۔ اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اس سے پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر یہاں پڑھنا چاہوں گا، اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ نہیں تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ نہیں تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھی۔ انسان کو خود سے
ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ جانتا نہیں تھا کہ میں کون. اور جب حضور آئے تو پھر اقبال کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ایک طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر پوچھائے جا کے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمد بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. انسان کی آنکھ ہی اب کھلی، خود سے ملاقات ہی تک ہوئی. تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. خودی کا راستہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا. مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ ہاں ہو جا. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. اسے خود کا تعقل ہی تب ملا، ذات سے آگی ہی تب ملی. شعور ذات ہی تب نصیب ہوا جب حضور کی تحریز نصیب ہوئی. اور اگر وہ چوکھٹ نصیب نہ ہوتی تو آج بھی اندھیرے میں، آج بھی ظلمت کا مارا ہوا انسان ٹھوکریں کھاتا اگر حضور کی تحریز نہ ملتی. مجھے پھر کہنے دیجئے، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنون کی آگ بھی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا. میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں. تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کی ساری خوبصورتیاں اور زندگی کا سارا حسن حضرت انسان کو ملا ہے تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے. ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں. تو ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی خوشبو سے مشام ہستی معطر نہیں کرتے. یہ تو ہماری روحوں کا چین ہے، یہ تو ہمارے دل کا قرار ہے، یہ تو ہمارے سینے کی ٹھنڈ ہے. جب ان کا نام لبوں پہ آتا ہے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام میٹھا بھی ہے، دل آویز بھی ہے، سرور انگیز بھی ہے، باطن کی کشاد کا ذریعہ بھی ہے اور من کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے. علامہ رومی نے کتنے خوبصورت لہجے میں ایک مثال سمجھائی. کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا ہے، روک کے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم. کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں. رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا. اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینوں میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغ ہو. تو موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، ہم ذکر رسول کی خوشبو سے اپنے مشام ہستی معطر کرتے ہیں. آج شام کے آغاز ہوتے ہی ذکر رسول کی دھونی یہاں رمائی گئی اور رات گئے تک ذکر کی یہ خوشبو مہکتی رہے گی اور حضور کا ذکر ہماری روح کو قرار دیتا رہے گا. وہ بد نصیب جو آج کی رات بدبختیوں میں بسر کریں گے وہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی راتیں حضور کے ذکر کی مہک میں گزریں گی اور گنبد خضرا والے پر درود و سلام پڑھتے ہوئے شب گزاریں گے. اور محبتوں کا رنگ کتنا گہرا ہوگا جبکہ دنیاوی رنگینیوں میں مبتلا ہوگی اور یہ حضور کے سبز گنبد کے رنگ میں رنگ جائیں گے. اور وہ پیار حضور کی محبت کا، اللہ اکبر، وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر دو، ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر دو. دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. وآخر دعوانا ان الحمد